اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ سوال کیا گیا ہم سے رسول اللہ کی بیٹیوں کی تعداد کے بارے میں، تو عرض یہ ہے کہ مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے اندر جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ مختلف ہے، اور مکتب تشیع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ثابت ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کون کتنی بیٹیاں مانتا ہے اور کیا تصور رکھتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے، لیکن مکتب تشیع کے اندر ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ثابت ہے، اور اس کے اوپر کچھ عقلی دلائل پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات لوگوں کے ذہنوں میں واضح ہو جائے۔ رسول اللہ کی دنیا میں تشریف آوری سن 570 عیسوی میں ہے، 570 آفٹر ڈیتھ، اور رسول اللہ کی جو شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی ہے وہ شادی سن 595 عیسوی میں یعنی 595 آفٹر ڈیتھ میں ہوئی ہے، اور رسول اللہ نے جو اعلان رسالت فرمایا ہے وہ اعلان رسالت 610 عیسوی میں فرمایا ہے، 610 آفٹر ڈیتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی جناب خدیجہ الکبریٰ سے شادی اور اعلان رسالت کے درمیان 15 سال کا فاصلہ ہے۔ 595 میں شادی ہوئی اور 610 میں اعلان رسالت ہوا۔ اب درمیان میں 15 سال کی مدت ہے، اور اس 15 سال کی مدت کے اندر جو رسول اللہ کی سب سے بڑی بیٹی جنہیں بیان کیا جاتا ہے جناب زینب کے نام سے، ان کی ولادت جو لکھی گئی ہے کتابوں کے اندر وہ 599 عیسوی لکھی گئی ہے۔ جو دوسری بیٹی ہیں جناب رقیہ، ان کی جو ولادت لکھی گئی ہے وہ 601 عیسوی کی لکھی گئی ہے، اور جو تیسری بیٹی جناب ام کلثوم بیان کی جاتی ہیں ان کی ولادت 603 عیسوی کی لکھی گئی ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ ان بیٹیوں کی شادیاں بھی لکھی گئیں تاریخ کے اندر، کہ جناب زینب جنہیں بیان کیا جاتا ہے ان کی شادی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوئی، اور اسی طرح جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم جنہیں بیان کیا جاتا ہے ان دونوں بیٹیوں کی شادیاں جو ہیں وہ ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوئیں۔ تو جب یہ کہا جائے کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کی شادیاں کافروں کے ساتھ کیسے ہو گئیں، تو پھر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ شادیاں اعلان رسالت سے پہلے ہو گئی تھیں، اور صاحب مشکات نے یہ لکھا کہ اعلان رسالت سے 5 سال پہلے یہ شادیاں ہو چکی تھیں۔ اب جب اعلان رسالت سے 5 سال پہلے یہ شادیاں ہو چکی تھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی اور اعلان رسالت کے درمیان کل 15 سال کا عرصہ تھا، اس 15 میں سے 5 سال یہ نکال دیں کہ جو پہلے شادیاں ہو چکی ہیں، تو باقی بچ جاتا ہے 10 سال کا عرصہ۔ اب اس 10 سال کے عرصے میں بھی یہ لکھا گیا کہ جو پہلی بیٹی ہیں جناب زینب وہ شادی کے 4 سال بعد دنیا پہ تشریف لائیں، یعنی 599 عیسوی کے اندر جو ان کی تاریخ ولادت لکھی ہوئی ہے۔ 599 اور 605 کے درمیان 6 سال بنتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 6 سال کے اندر رسول اللہ کے یہاں 3 بیٹیوں کی ولادت ہو اور پھر ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہوں، یعنی جو سب سے بڑی بیٹی بنتی ہیں 599 جن کی ولادت ہے، ان کی اگر 605 میں شادی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب 6 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، اور جو دوسری بیٹی ہیں ان سے 601 کی ولادت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی 4 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، اور جو 603 میں دنیا میں آئی ہیں 605 میں اگر ان کی شادی ہوگی اس کا مطلب 2 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتی۔ تو ہمارے یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ثابت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد۔